بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سن 1444 ہجری کے ایام فاطمہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ۔ بمناسبت شہادت جاسوس، ملکہ عصمت، معیار صداقت، محور غیرت، معصومہ، مخدومہ، ام الائمہ، ام ابیہا، شہزادی کونین، صدیقہ طاہرہ، سکون قلب مصطفیٰ، جزو رسالت، مظلومہ، مغضوبہ، مقہورہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بارگاہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے فرزند امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں تسلیت پیش کرتی ہوں۔ بارگاہ مخدومہ کونین شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں مرثیہ اکیڈمی کی جانب سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ اس کاوش کو پورا کرنے کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی ورچوئل آڈیو لائبریری سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے۔ مرثیہ اکیڈمی اس تعاون کے لیے تہہ دل سے مشکور ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کاوش کو تکمیل تک پہنچانا ناممکن تھا۔ حدیث غربت۔ ہر سال ایام فاطمیہ کے دوران ایران کے ایک شہر قم میں ایک ایسی یادگار بنائی جاتی ہے جس میں جناب سیدہ کی زندگی، ان کے رہن سہن، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی زندگی میں رونما ہونے والے اہم واقعات، ان کے روزمرہ کے معمولات، ان کی سادہ طرز زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے۔ اس چھوٹی سی یادگار میں داخل ہونے کے ساتھ ہی آپ پر اس بی بی کی مظلومیت کے حقائق روشن ہونے لگتے ہیں۔ اس عمارت کے در و دیوار سے آپ کو ان مظالم کا ادراک بخوبی ہو جائے گا جو شہزادی کی شہادت کا باعث بنے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 18 سال کی عمر میں کسی پر اتنے مظالم ڈھائے جا سکتے ہیں کہ اس کی کمر جھک جائے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میرے بابا کے بعد مجھ پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر دن پر پڑھتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ آئیے حدیث غربت میں اور چند مستند کتابوں میں ان کے اسباب اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کی پیدائش کی تاریخ میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن علماء شیعہ کے درمیان مشہور ہے کہ آپ جمعے کے دن 20 جمادی الثانی بعثت کے بعد 5ویں سال میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا بچپن بہت خطرناک ماحول اور اسلام کے انقلابی زمانے میں گزرا کہ جس نے بلا شک آپ کی حساس روح پر گہرے اثرات چھوڑے۔ جب پیغمبر اکرم کی تبلیغ علی الاعلان ہونے لگی تو دشمنوں کے آزار و اذیت میں بھی شدت آ گئی۔ سختیاں اتنی بڑھیں کہ جناب رسول خدا شیب ابی طالب جانے پر مجبور ہو گئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھیں کہ اس کے ماں باپ دین کی اشاعت اور خدا پرستی کے لیے کتنے مظالم اور مصائب اور تکالیف برداشت کر رہے ہیں، انسانیت کی نجات اور ہدایت کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ بعثت کے 10ویں سال جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی تو جناب سیدہ اپنے ماں کے فراق میں بہت غمگین رہنے لگیں۔ جناب سیدہ پیغمبر خدا کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین میں سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی کمالات اور اخلاق آپ نے اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر نے بھی خواستگاری کی خواہش ظاہر کی، لیکن رسول خدا نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جناب سیدہ ابھی کم سن ہیں۔ جب مولا علی رسول خدا کے پاس اس نیت سے آئے تو رسول خدا جناب ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے۔ ام سلمہ نے دروازہ کھولا، جناب علی گھر میں داخل ہوئے اور سلام عرض کیا، پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے
لیکن شرم سے سر کو جھکا کر کچھ نہ کہا۔ رسول خدا نے اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، یا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ تب مولا علی نے فرمایا، رسول خدا، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ کو میرے عقد میں دے دیں کہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ یہ کہہ کر آپ جناب سیدہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا نے بیٹی کی اس خاموشی کو رضامندی کی علامت سمجھا اور حضرت علی کے پاس مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور کہا، یا علی، شادی کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمام دولت ایک تلوار، ایک زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم ایک جنگجو سپاہی اور جہاد کرنے والے ہو، بغیر تلوار کے خدا کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے۔ تلوار تمہاری پہلی ضرورت ہے اور اونٹ بھی تمہاری زندگی کے لوازم میں سے ہے، تاکہ اس سے پانی کھینچ کر اپنی اور اپنے گھر کی اقتصادی اور مالی حالت سنوار سکو۔ قبل اس سے کہ تم میرے پاس آئے، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے تجھے بندوں میں سے منتخب کیا ہے اور رسالت کے لیے چنا ہے، اور علی کو منتخب کیا گیا ہے کہ تم اپنی دختر کا ان سے نکاح کر دو۔ ان کے ازدواج کی محفل عالم بالا میں فرشتوں کے حضور ترتیب دی جا چکی ہے۔ خداوند عالم دو پاکیزہ، نجیب، طیب و طاہر اور نیک فرزند انہیں عطا کرے گا۔ علی، ابھی جبرائیل واپس نہیں گئے تھے کہ تم نے میرے گھر کا دروازہ آن کھٹکھٹایا۔ پیغمبر خدا، جب کہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، آگاہ رہو کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی سے فرمایا، اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ مولا علی کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا اور پھر بولے، میرے اور فاطمہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ جلسہ عقد ختم ہوا تو پیغمبر خدا گھر واپس لوٹ آئے اور عورتوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کے لیے خوشی اور مسرت کا جشن برپا کریں۔ پیغمبر خدا کی عورتوں نے جناب فاطمہ کو آراستہ کیا، آپ کو عطر اور خوشبو لگائی۔ پیغمبر خدا نے حضرت علی کو بلایا اور اپنے دائیں جانب بٹھایا اور جناب فاطمہ کو اپنے بائیں جانب بٹھایا۔ اس کے بعد دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں کی پیشانی کو بوسہ دیا اور دلہن کا ہاتھ پکڑا اور داماد کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ اچھی رفیق حیات ہے، اور جناب فاطمہ سے فرمایا کہ علی بہترین شوہر ہیں۔ مولا کائنات علی اور فاطمہ زہرا کا گھر واقعتاً محبت اور پاکیزگی کا باصفا محور تھا۔ میاں بیوی کمالات صداقت سے ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کر رہے تھے، گھریلو کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ بیاہ کے ابتدائی دنوں میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ گھر کے کام کاج ہم میں تقسیم کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت علی لکڑیاں اور گھر کا پانی مہیا کرتے تھے اور گھر کی صفائی کرتے تھے، جبکہ جناب فاطمہ چکی پیستی، آٹا گوندتی اور روٹی پکاتی تھیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جانتی تھیں اسلام کا بہادر اور طاقتور سپہ سالار جنگ کے میدان میں اسی وقت فاتح ہو سکتا ہے جب وہ گھر کے داخلی امور سے
بے فکر اور اپنی رفیق حیات کی مہربانیوں اور تشویشات سے مطمئن ہو۔ جناب زہرا اپنے شوہر کو آفرین اور شاباش دے کر شوق دلایا کرتی تھیں اور آپ کی فداکاری اور بہادری کی داد دیا کرتی تھیں۔ اس طرح حضرت علی کی حوصلہ افزائی اور آپ کو اگلی جنگ کے لیے تیار کرتی تھیں۔ حضرت زہرا کے گھر میں بچوں کی اسلامی تربیت اور اعلیٰ درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ درسگاہ اسلام کی دوسری شخصیت اور اسلام کی خاتون اول کی مدد سے یعنی علی اور فاطمہ زہرا کی مدد سے چلائی جا رہی تھی۔ سن 10 ہجری پیغمبر اسلام نے سن 10 ہجری کو تمام مسلمانوں کو حج بدلانے کی دعوت دی اور آپ آخری دفعہ مکہ مشرف تشریف لے گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو حج کے اعمال اور مراسم بتلائے اور واپسی پر جب آپ غدیر خم پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لے گئے اور علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین اور خلیفہ معین کیا۔ وہاں پر موجود تمام مسلمانوں نے حضرت علی کی بیعت کی اور اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے۔ رسول خدا بھی مدینہ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد آپ کی حالت دگرگوں خراب ہوتی چلی گئی اور آپ کی وفات کا وقت آ گیا۔ جناب فاطمہ نے حجۃ الوداع کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہے اور اچانک وہ ان کے ہاتھ سے گرا اور غائب ہو گیا۔ آپ وحشت زدہ جاگ اٹھیں اور اپنے خواب کو اپنے والد کے سامنے نقل کیا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، میری آنکھوں کی نور، وہ قرآن میں ہوں کہ جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے۔ انہی دنوں میں نگاہوں سے غائب ہو جاؤں گا۔ اس گفتگو سے جناب سیدہ کے رونے میں شدت پیدا ہوئی۔ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر رسول خدا پریشان ہو گئے اور آپ نے انہیں تسلی دینا چاہی۔ آپ نے جناب سیدہ سے فرمایا، میرے نزدیک آؤ۔ آپ جب باپ کے نزدیک گئیں تو آپ نے جناب سیدہ کے کان میں کچھ کہا۔ حاضرین نے دیکھا کہ جناب سیدہ کا چہرہ روشن ہو گیا اور آپ مسکرانے لگیں۔ اس بے جا ہنسی اور تبسم پر حاضرین نے تعجب کیا۔ تبسم کی علت آپ سے دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میرے بابا زندہ ہیں میں یہ راز فاش نہیں کروں گی۔ آپ نے ان جناب کے فوت ہونے کے بعد اس راز سے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ میرے بابا نے میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ، تمہاری موت نزدیک ہے، تو پہلی فرد ہوگی جو مجھ سے ملحق ہوگی۔ پیغمبر اسلام کی اچانک اور غیر منتظرہ موت سے جہان کا غم اور اندوہ حضرت فاطمہ پر آ پڑا۔ وہ فاطمہ کہ جس نے اپنی عمر غم اور غصہ اور گرفتاری میں کاٹی تھی، صرف ایک چیز سے دل خوش تھا اور وہ تھا ان کے والد کا وجود مبارک۔ اس حادثے کے بعد آپ کی امیدوں کا محل یکدم زمین پر آ گرا۔ آپ گریہ وزاری اور نوحہ سرائی کر رہی تھیں۔ حضرت علی آپ کے دفن کے مقدمات، کفن اور دفن میں مشغول تھے۔ اچانک خبر ملی کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے سقیفہ بنی ساعدہ پر اجتماع کیا ہے تاکہ پیغمبر کے جانشین کو مقرر کریں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دوسری خبر آ ملی کہ انہوں نے جناب ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ منتخب کر لیا ہے۔ جناب سیدہ نے احتجاجاً کہا، کیا میرے باپ نے حضرت علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر نہیں کیا؟ کیا دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک کئی مرتبہ حضرت علی کی خدمت کی سفارش نہیں کرتے رہے؟ کیا چند مہینے پہلے ایک بڑے اجتماع میں غدیر قم کے مقام پر انہیں خلیفہ معین نہیں کیا؟ کیا میرے شوہر علی کے جہاد اور فداکاری کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا علی کی منزلت کا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ خدایا، اسلام کا انجام کیا ہوگا؟ اسلام کو ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو مقام عصمت پر فائز ہو اور لغزش اور انحراف سے دوچار نہ ہو۔ مسلمان کس خطرناک راستے پر چل پڑے ہیں۔ خدایا، ہم نے کتنی مصیبتیں اور زحمات دیکھی ہیں، فاقے کاٹے ہیں، وطن سے بے وطن ہوئے۔ یہ سب کچھ توحید اور خدا پرستی کے لیے تھا، مظلوموں کے دفاع کے لیے تھا۔ جب حضرت علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کے دفن اور کفن سے فارغ ہوئے
تو وہ ایک تمام شدہ کام کے روبرو ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب ابو بکر خلافت کے لیے منصوب کیے جا چکے ہیں اور مسلمانوں کے ایک گروہ نے ان کی بیعت بھی کر لی ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑتے اور رات کے وقت مدینے کے بڑے لوگوں کے گھر جاتے اور انہیں اپنی مدد کے لیے دعوت دیتے، پیغمبر اکرم کی وصال اور سفارشات کا تذکرہ کرتے۔ جناب سیدہ فرماتی، لوگوں، کیا میرے باپ نے حضرت علی کو خلافت کے لیے معین نہیں فرمایا؟ کیا ان کی فداکاریوں کو فراموش کر گئے ہو؟ اس رویے سے بہت چھوٹا گروہ اس تبلیغ سے متاثر ہوا اور مدد کرنے کے لیے وعدہ کیا۔ حضرت علی نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ جناب ابوبکر کی بیعت نہیں کریں گے، تاکہ اس رویے سے جناب ابوبکر کی انتخابی حکومت سے اپنی مخالفت ظاہر کر سکیں اور عملی طور سے تمام جہان کو سمجھا دیں کہ علی ابن ابی طالب اور ان کا خاندان، جو پیغمبر اسلام کے نزدیکی ہیں، جناب ابوبکر کی خلافت سے ناراض ہیں۔ چند دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک دن جناب عمر نے حضرت ابوبکر سے اظہار کیا کہ تمام لوگوں نے سوائے علی اور ان کے رشتہ داروں کے تمہاری بیعت کر لی ہے، لیکن تمہاری حکومت کا استحکام بغیر علی کی بیعت کے ممکن نہیں ہے۔ علی کو حاضر کیا جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے جناب عمر کی اس رائے کو پسند کیا اور قنفذ سے کہا کہ علی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول کے خلیفہ چاہتے ہیں کہ تم بیعت کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ قنفذ کئی بار حضرت علی کے پاس آئے اور گئے، لیکن حضرت علی نے جناب ابوبکر کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ جناب عمر غضبناک ہوئے اور خالد بن ولید اور قنفذ اور ایک گروہ کے ساتھ حضرت زہرا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، یا علی دروازہ کھولو۔ فاطمہ سر پر پٹی باندھے اور بیماری کی حالت میں دروازے کے پیچھے آئیں اور فرمایا، اے عمر، ہم سے تمہیں کیا کام ہے؟ تم ہمیں اپنی حالت پر کیوں نہیں رہنے دیتے؟ جناب عمر نے زور سے آواز دی کہ دروازہ کھولو ورنہ گھر میں آگ لگا دوں گا۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، اے عمر، خدا سے نہیں ڈرتے، میرے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ آپ کی اس گفتگو سے عمر اپنے ارادے سے منحرف نہ ہوئے۔ جب جناب عمر نے دیکھا کہ دروازہ نہیں کھولتے تو حکم دیا کہ لکڑیاں لے آؤ تاکہ میں گھر کو آگ لگا دوں۔ دروازہ کھل گیا۔ جناب عمر نے گھر کے اندر داخل ہونا چاہا۔ حضرت زہرا نے جب دروازہ کھلا دیکھا اور خطرے کو نزدیک پایا تو مردانہ وار جناب عمر کے سامنے آ کر مانے ہوئیں اور بآواز بلند گریہ و بکا شروع کیا تاکہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور حضرت علی کا دفاع کریں۔ زہرا کے استغاثے اور گریہ و بکا نے صرف ان لوگوں پر اثر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تلوار کا دستہ آپ کے پہلو پر مارا اور تازیانے سے آپ کے بازو کو بھی سیاہ کر دیا تاکہ آپ اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ سے ہٹا لیں۔ بالآخر حضرت علی کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو مسجد کی طرف لے گئے۔ جناب زہرا علی کی جان کو خطرے میں دیکھ رہی تھی، مردانہ وار اٹھی اور حضرت علی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ میں اپنے شوہر کو جانے نہ دوں گی۔ قنفذ نے دیکھا کہ حضرت زہرا اپنے ہاتھ سے علی کو نہیں چھوڑتی تو اس نے اتنے تازیانے آپ کے ہاتھ پر مارے کہ آپ کا بازو ورم کر گیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس جمعیت میں دیوار اور دروازے کے درمیان ہو گئیں اور آپ پر دروازے کے ذریعے اتنا زور پڑا کہ آپ کے پہلو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بچہ جو آپ کے شکم مبارک میں تھا ساقط ہو گیا۔ حضرت علی کو پکڑ کر اور مسجد کی طرف لے گئے۔ جب جناب فاطمہ سنبھلی تو دیکھا کہ حضرت علی کو مسجد لے گئے ہیں۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، چونکہ حضرت علی کی جان کو خطرہ تھا، ان کا دفاع کرنا چاہتی تھی، لہٰذا نحیف جسم پہلو شکستہ کے باوجود گھر سے باہر نکلی اور بنی ہاشم کی مستورات کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہو گئی۔ دیکھا کہ علی کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، میرے چچا سے ہاتھ اٹھا لو اور خدا کی قسم اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی
اور پیغمبر اسلام کا پیراہن سر پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں نالہ و فریاد کروں گی اور تم پر نفرین اور بددعا کروں گی۔ اس کے بعد جناب ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، کیا تم نے میرے شوہر کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے انہیں نہ چھوڑا تو اپنے بال پریشان کر دوں گی اور پیغمبر کی قبر پر اللہ کی درگاہ میں استغاثہ کروں گی۔ یہ کہا اور جناب حسن اور جناب امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور رسول خدا کی قبر کی طرف روانہ ہو گئی۔ آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس جمعیت پر نفرین کریں اور اپنے دل ہلا دینے والے گریے سے حکومت کو الٹ کر رکھ دیں۔ حضرت علی نے دیکھا کہ وضع بہت خطرناک ہے اور کسی صورت میں ممکن نہیں کہ حضرت زہرا کو اپنے ارادے سے روکا جائے، تو آپ نے سلمان فارسی سے فرمایا کہ پیغمبر کی دختر کے پاس جاؤ اور انہیں بددعا کرنے سے منع کر دو۔ جناب سلمان حضرت زہرا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے پیغمبر کی دختر، آپ کے والد دنیا کے لیے رحمت تھے، آپ ان پر نفرین نہ کیجیے۔ جناب زہرا نے فرمایا، اے سلمان، مجھے چھوڑ دو، میں ان سے داد خواہی کروں۔ سلمان نے عرض کیا کہ مجھے حضرت علی نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھر لوٹ جائیں۔ جب حضرت زہرا نے حضرت علی کا حکم دریافت کیا تو آپ نے کہا، جب انہوں نے حکم دیا ہے تو میں اپنے گھر لوٹ جاتی ہوں اور صبر کا آغاز کروں گی۔ ایک اور روایت میں آیا کہ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور گھر لوٹ آئیں۔ باغ فدق۔ جب سے جناب ابوبکر نے مسلمانوں کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور تخت خلافت پر بیٹھے، اسی وقت سے ارادہ کر لیا تھا کہ فدق کو جناب فاطمہ سے واپس لے لوں گا۔ باغ فدق ایک علاقہ ہے جو مدینے سے چند فرسخ پر واقع ہے۔ اس میں کئی ایک باغ اور بستان ہیں۔ یہ علاقہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت علاقے کے مالکوں نے اسلام کی طاقت اور پیش رفت کو جنگ خیبر میں مشاہدہ کیا تو ایک آدمی کو رسول خدا کی خدمت میں روانہ کیا اور آپ سے صلح کی پیشکش کی۔ پیغمبر خدا نے صلح کی پیشکش کو قبول کیا اور اس قرارداد کے روح سے فدق کی آدھی زمین جناب رسول خدا کے اختیار میں دے دی گئی اور یہ خالص رسول کا مال ہو گیا۔ آپ اس کے منافع کو بنی ہاشم اور مدینے کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، جب خدا کی طرف سے حکم پایا تو دستور اور حکم کے مطابق فدق جناب فاطمہ کو بخش دیا، اور پیغمبر نے فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ، فدق تمہارا مال ہے۔ حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں بخش دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں فدق فاطمہ کو بخش دیا تھا۔ فدق کا علاقہ معمولی اور کم قیمت نہ تھا بلکہ آباد علاقہ تھا اور اس کی کافی آمدنی تھی۔ ہر سال تقریباً 24,000 یا 70,000 دینار اس سے آمدنی ہوا کرتی تھی۔ رسول خدا نے فدق کیوں فاطمہ کو بخشا؟ جناب رسول خدا مال و ثروت کے شیدائی نہ تھے بلکہ مال کو ذخیرہ کرنا اور جمع رکھنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ اپنے مال کو اپنے ہدف یعنی خدا پرستی کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے اور بھوک کی شدت میں اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ پیغمبر ان آدمیوں میں سے نہ تھے کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے مال دولت حاصل کرتے۔ سوچنے کی بات ہے، اپنی زندگی اور بیٹی کی داخلی زندگی میں اتنا سخت گیر ہونے کے باوجود کس وجہ سے اتنے بڑے علاقے اور باقیمت مال کو فاطمہ کے لیے بخش دیا تھا؟ آپ کا اتنا بڑا امر بے معنی نہ تھا۔ پیغمبر خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے کہ علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ معین کریں، اور یہ بھی سب جانتے تھے کہ لوگ اتنی آسانی سے آپ کی رہبری اور حکومت کو قبول نہیں کریں گے اور آپ کی خلافت کے لیے رکاوٹیں ڈالیں گے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ عرب کے بہت زیادہ گھرانے اور خاندان حضرت علی کی طرف سے بغض و کدورت رکھتے ہیں، کیونکہ علی شمشیر زن مرد تھے اور بہت تھوڑے گھر ایسے تھے کہ جن میں ایک یا ایک سے زائد آدمی زمانہ کفر میں علی کے ہاتھوں سے قتل نہ ہوئے ہوں۔
پیغمبر جانتے تھے کہ اگر علی فقراء اور بیماروں کی مدد اور اعانت کر سکے اور ان کی معاشی احتیاجات برطرف کر سکے تو دلوں کا بغض اور کدورت ایک حد تک ختم ہو جائے گا اور آپ کی طرف سے دل مائل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ آن حضرت نے فدق جناب فاطمہ کو بخش دیا۔ در حقیقت یہ مستقبل کے حقیقی خلیفہ کے اختیار میں دیا تھا تاکہ اس کی زیادہ آمدنی فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کریں۔ باغ فدق جناب رسول خدا کی زندگی میں جناب زہرا کے تصرف اور قبضے میں تھا۔ آپ قوت لا یموت یعنی معمولی مقدار اپنے لیے لیتی اور باقی کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھیں اور فقراء کے درمیان تقسیم کر دیتی۔ جناب ابوبکر نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا اور تخت خلافت پر متمکن ہو گئے۔ آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ فدق کو جناب سیدہ سے واپس لے لیں گے، چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ جناب فاطمہ کے کارکنوں اور عمال اور مزارعین کو نکال دیا جائے اور ان کی جگہ حکومت کے کارکن نصب کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب جناب زہرا کو اطلاع ملی کہ آپ کے کارکنوں کو فدق سے نکال دیا گیا ہے تو آپ بہت غمگین ہوئیں اور اپنے آپ کو ایک نئی مشکل اور مصیبت میں دیکھا۔ اس موقع پر جناب فاطمہ کو ان دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا تھا۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ جناب ابوبکر کے سامنے ساکت ہو جائیں اور اپنے مشروع اور جائز حق سے چشم پوشی کر لیں اور کہیں کہ ہمیں تو دنیا کے مال و متاع سے کوئی محبت اور علاقہ نہیں، چھوڑو فدق بھی جناب ابوبکر لے جائیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جناب خلیفہ کو خوش کرنے کی غرض سے پیغام دلواتی کہ تم میرے ولی امر ہو، میں ناچیز فدق کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنی پوری قدرت رکھتی تھیں اور اپنے حق کا دفاع کریں۔ پہلا راستہ اختیار کرنا حضرت زہرا کے لیے ممکن نہ تھا کیونکہ وہ حکومت کے پوشیدہ منصوبے سے بے خبر نہ تھیں۔ جناب فاطمہ حضرت ابوبکر کے پاس گئیں اور فرمایا کہ تم نے کیوں میرے کارکنوں کو میری ملکیت سے باہر نکال دیا ہے؟ میرے باپ نے اپنی زندگی میں فدق مجھے دے دیا تھا۔ جناب ابوبکر نے جواب دیا، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتی، لیکن پھر بھی اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ لے آؤ۔ جناب زہرا جناب ام ایمن اور حضرت علی کو گواہ کے طور پر لے گئیں۔ جناب ام ایمن نے حضرت ابوبکر سے کہا، تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ ام ایمن بہشتی ہیں؟ جناب ابوبکر نے جواب دیا، ہاں یہ میں جانتا ہوں۔ اس وقت جناب ام ایمن نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے فدق فاطمہ کو دے دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس قسم کی گواہی دی۔ جناب ابوبکر مجبور ہو گئے کہ فدق جناب فاطمہ کو لوٹا دیں، لہٰذا ایک تحریر اس کے متعلق لکھی اور وہ حضرت زہرا کو دے دی۔ اچانک اسی وقت جناب عمر آ گئے اور مطلب دریافت کیا۔ جناب ابوبکر نے جواب دیا کہ چونکہ جناب فاطمہ فدق کا دعویٰ کر رہی تھیں اور اس پر گواہ بھی پیش کر دیے ہیں، لہٰذا میں نے فدق انہیں واپس کر دیا ہے۔ جناب عمر نے وہ تحریر زہرا کے ہاتھ سے لے لی اور اس پر لعاب دہن ڈالا اور پھر اسے پھاڑ ڈالا۔ جناب ابوبکر نے بھی جناب عمر کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آپ علی کے علاوہ کوئی اور آدمی گواہ لے آئیں یا ام ایمن کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی گواہی دے۔ جناب فاطمہ روتی ہوئی ابوبکر کے گھر سے باہر چلی گئیں۔ کچھ توقف کے بعد ایک دن پھر جناب فاطمہ زہرا ابوبکر کے پاس گئیں اور باپ کی وراثت کے متعلق بحث اور احتجاج کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، میرے باپ کا ارث مجھے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جناب ابوبکر نے جواب دیا کہ پیغمبر ارث نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، خداوند عالم قرآن میں نہیں فرماتا، کیا جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث نہیں بنے؟ جناب ابوبکر غضبناک ہوئے اور کہا، تم سے کہا کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، کیا زکریا نبی نے خدا سے عرض نہیں کیا تھا؟ جناب ابوبکر نے پھر بھی وہی جواب دیا کہ پیغمبر ارث نہیں چھوڑتے۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا، کیا میں رسول کی اولاد نہیں ہوں؟
چونکہ جناب ابو بکر حضرت زہرا کے محکم دلائل کا سامنا کر رہے تھے اور اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اسی سابقہ کلام کی تکرار کریں اور کہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا کہ پیغمبر ارث نہیں چھوڑتے۔ جناب ابو بکر نے اپنی روش اور غیر شرعی عمل کے لیے ایک حدیث نقل کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم پیغمبر ارث نہیں چھوڑتے۔ جناب عائشہ اور حفصہ نے بھی جناب ابو بکر کی اس حدیث کی تائید کر دی۔ اس مقام پر جناب سیدہ نے ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت زہرا نے اپنے آتشی بیاں کو ہزاروں کے مجمع میں جناب ابو بکر کے سامنے کمال شجاعت سے بیان کیا اور اپنی مدلل اور مضبوط تقریر میں جناب ابو بکر سے فدق لینے کی وضاحت طلب کی اور ان کے ناجائز قبضے کو ظاہر کیا اور جو حقیقی خلیفہ تھے ان کی کمالات اور فضائل کو بیان فرمایا۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد مجلس درہم برہم ہو گئی۔ جناب سیدہ کی اس تقریر نے مدینے کو جو سلطنت اسلامی کا دارالخلافہ تھا منقلب کر دیا۔ لوگوں کے اعتراض اور گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہ روئے تھے۔ جناب ابو بکر نے جناب عمر سے کہا، تم نے فدق فاطمہ کو دے دینے سے مجھے کیوں روکا اور مجھے اس قسم کی مشکل میں ڈال دیا؟ اب بھی اچھا ہے کہ ہم فدق کو واپس کر دیں اور اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ جناب عمر نے جواب دیا، فدق کے واپس کر دینے میں مصلحت نہیں، اور یہ تم جان لو کہ میں تیرا خوار خواہ اور ہمدرد ہوں۔ جناب ابو بکر نے کہا کہ لوگوں کے احساسات جو ابھر چکے ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ احساسات وقتی اور عارضی ہیں۔ قطع کلامی۔ جناب زہرا نے ارادہ کر لیا کہ اس کے باوجود بھی اپنے مبارزے کو باقی رکھیں۔ اپنے اسی پروگرام کے لیے انہوں نے قطع کلام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور رسمی طور پر جناب ابو بکر کے متعلق اعلان کر دیا کہ اگر تم میرا فدق واپس نہیں کرو گے تو میں تم سے جب تک زندہ ہوں گفتگو اور کلام نہیں کروں گی۔ آپ کا جہاں کہیں بھی جناب ابو بکر سے آمنا سامنا ہو جاتا اپنا منہ پھیر لیتی اور ان سے کلام نہ کرتی تھیں، مگر جناب فاطمہ ایک عام فرد نہ تھیں کہ اگر انہوں نے اپنے خلیفہ سے قطع کلامی کی تو وہ چندہ اہمیت نہ رکھتی ہوں۔ رسول خدا کی عزیز بیٹی رسول خدا کی حد سے زیادہ محبت کسی پر پوشیدہ نہ تھی۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ ان عورتوں میں سے ہے کہ جن کے دیدار کے لیے بہشت مشتاق ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر فاطمہ غضب کرے تو خداوند عالم غضب کرتا ہے۔ جب جناب فاطمہ بیمار ہوئیں تو جناب ابو بکر نے کئی دفعہ جناب فاطمہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن اسے رد کر دیا گیا۔ ایک دن جناب ابو بکر نے اس موضوع کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا اور آپ سے خواہش کی کہ آپ جناب فاطمہ کے عیادت کا وسیلہ فراہم کریں اور آپ سے ملاقات کی اجازت حاصل کریں۔ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے دختر رسول، جناب عمر اور ابو بکر نے ملاقات کی اجازت چاہی ہے، آپ اجازت دیتی ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں؟ جناب زہرا حضرت علی کی مشکلات سے آگاہ تھی۔ آپ نے جواب دیا، گھر آپ کا ہے اور میں آپ کے اختیار میں ہوں، جس طرح آپ مصلحت دیکھیں عمل کریں۔ یہ فرمایا اور اپنے اوپر چادر تان لی اور اپنے منہ کو دیوار کی طرف کر دیا۔ جناب ابو بکر اور عمر گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور عرض کی، اے پیغمبر کی دختر، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک بات تم سے پوچھتی ہوں، اس کا مجھے جواب دو۔ انہوں نے فرمایا، کہیے۔ عرض کی، تمہیں خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آیا تم نے میرے باپ سے یہ سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، ہم نے یہ بات آپ کے والد سے سنی ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے میرے خدا، گواہ رہ کہ ان دو آدمیوں نے مجھے اذیت دی ہے، ان کی شکایت تیری ذات اور تیرے پیغمبر سے کرتی ہوں، ہرگز راضی نہ ہوں گی یہاں تک کہ اپنے بابا سے جا ملوں
اور وہ جو اذیتیں جو انہوں نے مجھے دی ہیں ان سے بیان کروں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ جناب ابو بکر جناب زہرا کی یہ بات سننے کے بعد بہت غمگین اور مضطرب ہوئے، لیکن جناب عمر نے کہا، اے رسول کے خلیفہ، ایک عورت کی گفتگو سے ناراحت ہو رہے ہو؟ یہاں پڑھنے والوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ کہیں کہ اگرچہ جناب ابو بکر نے جناب فاطمہ سے فدیہ لے کر اچھا کام نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ پشیمانی اور ندامت کا اظہار کر رہے ہیں تو اب مناسب یہی تھا کہ ان کا عذر قبول کر لیا جاتا۔ لیکن اس نکتے سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ حضرت زہرا کے مبارزے کی اصل علت اور وجہ خلافت تھی۔ فدیہ کا زبردستی لے لینا اسی کے ذیل میں آتا تھا، اور خلافت کا غصب کرنا ایسی چیز نہ تھی کہ جسے معاف کیا جا سکتا ہو اور اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہو۔ اور پھر جناب زہرا جانتی تھی کہ حضرت ابو بکر یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اس اقدام سے عوام کو دھوکے میں رکھا جا سکے، اور وہ اپنے کردار پر نادم اور پشیمان نہ تھے، کیونکہ ندامت کا طریقہ عقل کے لحاظ سے یہ تھا کہ وہ حکم دیتے کہ فدیہ کو فوراً جناب فاطمہ کے حوالے کر دو، اور اس کے بعد آپ آتے اور معاف کر دینے کی خواہش کرتے اور کہتے کہ ہم اس اقدام پر پشیمان اور نادم ہو چکے ہیں، تو اس بات کو صداقت پر محمول کیا جا سکتا تھا۔ جناب زہرا نے اپنے ہدف اور مقصد میں اس قدر استقامت رکھی کہ اس کے لیے اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی مبارزہ کرتی گئیں۔ جناب زہرا نے آخری دنوں میں اپنے شوہر علی کو بلایا اور وصیت کی، اے علی، مجھے رات کو غسل دینا اور رات کو کفن دینا اور مخفی طور پر دفن کرنا۔ میں راضی نہیں ہوں کہ جن لوگوں نے میرا پہلو زخمی کیا ہے، جس سے میرا بچہ ساقط ہوا اور میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے، وہ میرے جنازے کی تشییع کریں، میرے قبر کو بھی چھپا کر رکھنا۔ حضرت علی نے بھی جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات میں دفن کیا اور آپ کی قبر کو ہموار کر دیا، اور 40 قبریں نئی بنائیں کہ کہیں آپ کی قبر پہچانی نہ جائے۔ حضرت زہرا نے اس منصوبے اور نقشے سے اپنے حریف پر آخری وار کر دیا۔ جناب فاطمہ اپنے باپ کی وفات کے بعد چند مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں، اور اسی طرح تھوڑی مدت میں بھی اتنا روئیں کہ آپ کو زیادہ رونے والوں میں سے قرار دیا گیا، اور آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ جب بھی اذان میں اپنے والد کا نام سنتی آپ پر رقت طاری ہو جاتی۔ آپ اتنا روئیں کہ آپ کے رونے سے ہمسائے تنگ آ گئے۔ وہ حضرت علی کی خدمت میں آپ کی شکایت لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ فاطمہ سے کہیں یا رات کو روئیں یا دن کو، ہم آرام نہیں کر پاتے۔ جناب فاطمہ نے یہ سن کر فرمایا، میری عمر تمام ہونے کو ہے، میں تم لوگوں میں زیادہ دن موجود نہ رہوں گی۔ آپ دن میں امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑتی اور جناب رسول خدا کی قبر پر چلی جاتی اور وہیں بیٹھ کر رویا کرتی اور اپنے بیٹوں سے کہتی، میرے پیاروں، یہ تمہارے نانا کی قبر ہے کہ جو تمہیں کندھے پر اٹھایا کرتے تھے اور تمہیں دوست رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ بقیع کے قبرستان میں شہداء کی قبر پر جاتی اور صدر اسلام کے سپاہیوں پر گریہ کرتی۔ حضرت علی نے آپ کے آرام کے لیے بقیع میں سائبان بنا دیا تھا کہ جسے بعد میں بیت الحزن کے نام سے پکارا جانے لگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جب قنفذ کی ان ضربات سے جو اس نے جناب فاطمہ زہرا کے نازنین جسم پر لگائی تھی، آپ کے بچے کا اسقاط ہو گیا، اور اسی وجہ سے آپ ہمیشہ بیمار اور ضعیف رہیں، یہاں تک کہ آپ بالکل بستر سے لگ گئیں۔ حضرت علی اور جناب اسماء بنت امیس آپ کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ ایک دن انصار اور مہاجرین کی عورتوں کی ایک جماعت آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئی اور عرض کی، اے رسول خدا کی دختر، آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا، قسم خدا کی، میں دنیا سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی، تمہارے مردوں سے جب ان کا امتحان کر چکی ہوں تو دلگیر ہوں اور انہیں دور پھینک دیا ہے۔ انہوں نے کتنا برا کام انجام دیا ہے اور غضب الہی کے مستحق بنے ہیں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں۔ ظلم کرنے والوں پر ذلت اور خواری ہوا کرتی ہے، ان کی حالت پر افسوس اور وائے ہو
کس طرح انہوں نے حضرت علی سے خلافت کو چھینا، اور خدا کی قسم ان کا علی سے دور ہٹنا اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کہ حضرت علی کی کاٹنے والی تلوار اور بہادری اور خدا کی راہ میں سخت حملے کرنے سے خوش نہ تھے۔ بنت امیس فرماتی ہیں، جناب زہرا کی وفات کا واقعہ اس طرح سے ہے۔ جب جناب فاطمہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، میرے والد کی وفات کے وقت جبرائیل کچھ کافور لے کر آئے تھے۔ آپ نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ اپنے لیے رکھا تھا، ایک حصہ علی کے لیے اور ایک حصہ مجھے دیا تھا، اور میں نے اسے فلاں جگہ رکھا ہے، اب مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے لے آؤ۔ جب میں وہ لے کر آئی تو آپ نے غسل کیا اور وضو کیا اور اسما سے فرمایا، میرے نماز کے کپڑے لے آؤ اور خوشبو بھی لے آؤ۔ جناب اسما نے لباس حاضر کیا اور آپ نے اس کو پہنا اور خوشبو لگائی اور قبلہ رخ ہو کر بستر پر لیٹ گئیں۔ جناب اسما سے فرمایا کہ آرام کرتی ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر میں نے جواب نہ دیا تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں، اور علی کو بہت جلدی اطلاع دے دینا۔ اسما کہتی ہیں، میں نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر میں کمرے کے دروازے پر آئی اور جناب فاطمہ کو آواز دی لیکن جواب نہ سنا۔ تب میں نے لباس کو آپ کے چہرے سے ہٹایا تو دیکھا آپ دنیا سے گزر گئی ہیں۔ آپ کے جنازے پر گر گئی، آپ کو بوسہ دیا اور روئی، اور اچانک امام حسن اور امام حسین وارد ہو گئے، اپنی والدہ کی حالت پوچھی اور کہا کہ اس وقت ہماری ماں کے سونے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے عرض کی، اے میرے عزیزوں، تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ امام حسن اور امام حسین اپنے ماں کے جنازے پر گر گئے۔ دونوں شہزادے بوسہ دیتے اور روتے جاتے تھے۔ امام حسن کہتے تھے، اماں مجھ سے بات کیجئے۔ امام حسین کہتے تھے، اماں جان میں تیرا حسین ہوں، قبل اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے مجھ سے بات کیجئے۔ جناب زہرا کے یتیم مسجد کی طرف دوڑے تاکہ باپ کو ماں کی موت کی خبر دیں۔ جب جناب زہرا کی موت کی خبر علی کو ملی تو آپ نے شدت غم اور اندوہ سے بےتاب ہو کر فرمایا، پیغمبر کی دختر آپ میرے لیے سکون کا باعث تھی، اب آپ کے بعد کس سے سکون حاصل کروں گا؟ آپ کا دفن اور تشییع جنازہ۔ جناب زہرا کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اہل مدینہ کو علم ہو گیا اور تمام شہر سے رونے اور گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ لوگوں نے حضرت علی کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، جناب امام حسن اور امام حسین آپ کے ارد گرد بیٹھے گریہ کر رہے تھے۔ جناب ام کلثوم روتی اور فرماتی تھیں، یا رسول اللہ، گویا آپ ہمارے پاس سے چلے گئے۔ لوگ گھر کے باہر اجماع کیے ہوئے تھے اور وہ حضرت زہرا کے جنازے کے باہر آنے کے منتظر تھے۔ اچانک جناب ابوذر گھر سے باہر نکلے اور کہا، لوگوں چلے جاؤ کیونکہ جنازے کی تشییع میں دیر کر دی گئی ہے۔ پھر حضرت علی نے اسما کے ساتھ مل کر اسی رات جناب زہرا کو غسل و کفن دیا۔ جناب زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے جنازے کے ارد گرد گریہ کر رہے تھے۔ جب آپ غسل و کفن سے فارغ ہو گئے تو آواز دی، اے حسن و حسین، اے زینب و کلثوم، آؤ ماں کو وداع کرو کہ پھر ان کو نہ دیکھ سکو گے۔ جناب زہرا کے یتیم ماں کے نازنین جنازے پر گرے اور بوسہ دیا اور روئے۔ حضرت علی نے ان کو جنازے سے ہٹایا۔ جنازے پر نماز پڑھی گئی اور جنازہ اٹھایا گیا۔ جناب عباس، فضل، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، حسن اور حسین، عقیل، بریدہ، حذیفہ، ابن مسعود جنازے کی تشییع میں شریک ہوئے۔ تمام آنکھیں سو رہی تھیں۔ اندھیرے میں جنازے کو آہستہ آہستہ اور خاموشی کے ساتھ قبر کی طرف لے گئے تاکہ منافقین کو علم نہ ہو جائے اور دفن کرنے سے روک نہ دیں۔ جنازے کو قبر کے کنارے زمین پر رکھا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی نے خود اپنی بیوی کے نازنین جسم کو اٹھایا اور قبر میں رکھ دیا اور قبر کو فوراً بند کر دیا۔ مولا علی دیر تک جناب رسول خدا کے قبر کے پاس بیٹھے روتے رہے اور گریہ کرتے رہے اور فریاد کرتے رہے۔ آپ جناب رسول اللہ کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ،
اگر دشمنوں کی شقاوت کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر پر بیٹھا رہتا اور اس مصیبت عظمیٰ پر روتا رہتا۔ یا رسول اللہ، ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہم مجبور تھے کہ آپ کی بیٹی کو مخفی طور سے رات کی تاریکی میں دفن کریں۔ اس کا حق لے لیا گیا اور اسے میراث سے محروم رکھا گیا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے اندرونی درد کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس دردناک مصیبت پر آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آپ پر اور اپنی مہربان بیوی پر میرا درود ہو۔ مولا علی نے دشمنوں کے خوف سے جناب زہرا کی قبر مبارک کو ہموار کر دیا اور 7 یا 40 تازہ قبریں مختلف جگہ پر بنا دی تاکہ حقیقی قبر نہ پہچانی جا سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ جب دوسرے دن مسلمان تشییع جنازہ کے لیے حضرت علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو مقداد نے اطلاع دی کہ جناب فاطمہ کو کل رات دفن کر دیا گیا۔ جناب عمر نے کہا کہ بنی ہاشم کی دشمنی اور حسد ختم ہونے والا نہیں، میں فاطمہ کی قبر کو کھودوں گا اور اس پر نماز پڑھوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عمر، خدا کی قسم اگر تم ایسا کرو گے تو میں تیرا خون تلوار سے بہا دوں گا، ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ فاطمہ کے جنازے کو قبر سے باہر نکالا جائے۔ جناب عمر نے حالت کو خطرناک بھانپ لیا اور اپنے اس ارادے سے منحرف ہو گئے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے فاطمہ کو مرنے کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی چین نہ لینے دیا اور چند سالوں کے بعد ان کے مقبرے کو ڈھا دیا گیا اور ان کی قبر آج بھی قید ہے۔ آج بھی وہاں زائرین کو جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ آج بھی شہزادی کی قبر بے نام و نشان موجود ہے۔ پروردگارا، تیرے سوا شہید کے حقیقی مرتبے سے کوئی واقف نہیں کہ انہوں نے اپنی ہستی کو تیری راہ میں قربان کر دیا۔ ان کا انسانیت پر عظیم احسان ہے کہ جس کا صحیح عوض تو ہی دے سکتا ہے۔ خدا بندہ، اگر اس معمولی کوشش کا تیرے نزدیک کوئی ثواب ہو تو میں اسے اسلام کے پاکیزہ شہداء کے ایثار گر رفقا کو ہدیہ کرتی ہوں اور یہ معمولی ہدیہ پیش کرتے ہوئے امیدوار ہوں کہ وہ پروردگار کے سامنے نگاہ لطف کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ التماس سے دعا۔ ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کنتا جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا۔ ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ تیری امت